أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کا آدھا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت سی امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں. ان میں وہ مشہور آیت ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو، تمہارے ریلیجن کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. اسی آیت کے اندر ہے، لیکن یہ لمبی آیت ہے. آدھا حصہ آج ہم دیکھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 چیزیں حرام کی. وہ کیا کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دی گئی تمہارے اوپر میتہ. میتہ کہتے ہیں مردار، مرا ہوا جانور. والدم، اور خون. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیا گیا ہو، یا ہر وہ جانور جو کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹنے سے موت ہو گیا. والموقوذۃ، یا جو چوٹ لگنے سے مرا ہو. والمتردیۃ، اور جو گر کر کے اونچائی سے گر کر کے مر گیا. والنطیحۃ، یا سینگ لگنے سے مر گیا. وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے جنگلی جانور یا درندہ جسے بولتے ہیں انہوں نے کھا لیا ہو. ہاں، اگر تم نے ذبح کر لیا تو وہ جائز ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے بلی چڑھانا جن کو بولتے ہیں، یا بزرگوں کے نام پر. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. ذالکم فسق، یہ کھلم کھلا گناہ اور پاپ ہے. تو اس میں 11 چیزیں ہیں. اس کا انگلش ترجمہ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں اور ڈیٹیل آ سکتی ہیں. Prohibited for you are dead animals, blood and the flesh of swine, and that which is dedicated to other than Allah, and those animals killed by a strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of a storm, and those animals from which a wild animal has eaten except what you are able to slaughter before its death, and those animals which are sacrificed on a stone altars, and prohibited is that you seek decision by divining arrows. That is a grave disobedience. اب یہ جو 11 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں ان کا تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. مرا ہوا جانور،
چاہے وہ جیسے بھی مر گیا وہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ جیسے مان لیجیے کہ ندی میں ڈوب کے مر گیا یا کسی نے مار دیا تو مر گیا، تو یہ جانور کیوں اللہ نے حرام کیا؟ اکثر یہ نان مسلم سوال کرتے ہیں، معلوم آپ کو کہ کیسا دھرم ہے، اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں، یعنی جس کو بولتے ہیں نا کہ سنگ دل، اس کو ہندی میں ایک بہت خطرناک ورڈ یوز کرتے ہیں، کٹھور۔ ہاں، کٹھور دھرم ہے یہ کہ جانور جو خود سے مر جائے اسے حرام کر دیتے ہیں، جس کو کاٹ کر کے تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں وہ جو ہے جائز کر لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی سائنس ان کو اگر معلوم ہو جائے تو یہ سوال نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کسی بھی جانور کے جسم میں اس کا گوشت بینیفیشل ہے، جو اس کا خون ہوتا ہے، ساری گندگی، سارے وائرسز، سارے بیکٹیریاز سب اسی میں رہتے ہیں۔ تو جب جانور خود بخود مر جاتا ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے، جب جانور خود بخود مر جاتا ہے تو خون اس کے اندر رہتا ہے کہ باہر نکلتا ہے؟ اندر ہی رہ جاتا ہے جب خود بخود مر جائے تو۔ لیکن جب اسے ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہی جیسے یہ نس کٹتی ہے نا، تو برین سے وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپتا ہے، یہ جو ہے غلط بات ہے، یہ سائنٹیفکلی پروو ہے۔ تو وہ جو تڑپتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ بلڈ تیزی سے اس کے جسم سے باہر آتا ہے اور اس کا پورا جو ہے باڈی جو ہے گندگی سے، بیکٹیریا سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے کھانے کے لیے بہترین ہو جاتا ہے، وہ اب وہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ دوسرا بتایا خون، تیسرا سور کا گوشت۔ وہ تو معلوم ہے کہ گندگی کھانے والا جانور ہے، اس کے اندر کیا کیا اخلاقی خرابیاں ہیں۔ تیسرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس پر لیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ دیکھیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں مزاروں پر لے جا کر کے، یا دیوی دیوتا مورتیوں کے اوپر جو چڑھاتے ہیں، یا ان کے نام سے جو جانور جو ہے ذبح کرتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب وہ ذبح کر کے بھی ہو تب بھی وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بنایا جس نے ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کا نام لیا گیا۔ منخنقہ، گلا گھٹ کر کے مر گیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کے گردن میں رسی رہتی ہے، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کھینچتا ہے، وہ رسی پھنس جاتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے پھانسی دیتے ہیں نا، اس طرح سے مر جاتا ہے۔ تو اس میں بھی سیم ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے نا باڈی کے اندر ہی رہ جاتا ہے، تو وہ جانور بھی ناجائز ہے۔ موقوذہ، کسی طرح کی چوٹ سے مر گیا ہو، کسی نے مارا اسے اور وہ مر گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو کر کے مر گیا، یا اسے کیا بولتے ہیں گن سے مارتے ہیں مر گیا، اور اسی طرح سے والمتردیۃ، کہیں چھت سے گر گیا یا پہاڑ سے گر گیا اور گرنے کے بعد وہ مر گیا۔ اسی طرح وہ جانور جو آپس میں لڑتے ہیں اور لڑ کر کے سینگ سے مارا کسی نے جانور کسی دوسرے جانور پر، وہ جانور مر گیا۔ اور جو جن جانوروں کو درندے کھا جاتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ، ان کو مار ڈالا تو وہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر یہ جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، اگر وہ زندہ بچ گیا، یا کوئی جانور اوپر سے گرا اور وہ زندہ ہے، جان ہے اس میں، اور اسے حلال کیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ اور اگلی چیز ہے وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر یا دیوتاؤں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ دو چیزیں آئی ہیں۔ ایک وہ کہ جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور یہاں پر ہے کہ جن جانوروں کو
دیوی دیوتاؤں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، دونوں ناجائز ہے۔ اور آخری چیز جو اس میں ہے وہ کیا ہے؟ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنا یا زندگی کے فیصلے کرنا۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ آج اس کے الگ الگ شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا؟ مکے میں ایک بت تھا جس کا نام تھا حبل، تو اس کے پاس 7 تیر ہوتے تھے، اور ایک وہاں پہ پجاری رہتا تھا۔ ایک پر لکھا رہتا تھا کہ افعل یعنی ڈو، دوسرے پر لکھا رہتا تھا لا تفعل ڈونٹ ڈو، اور ایک تیر بغیر خالی ہوتا تھا۔ تو یہ جاتے تھے وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جیسے کہیں بزنس کے لیے جانا ہے یا شادی کرنی ہے یا زندگی کا کوئی بھی بڑا فیصلہ ہے، تب اس کے بعد وہ چڑھاوے چڑھا کر کے وہ پجاری کیا کرتا تھا، ایک تیر وہ کپڑے میں بند ہوتا تھا، ایسے ہاتھ لگا کے نکالتا تھا، تو اگر یس آ گیا تو کیا سمجھتے تھے؟ یہ شبھ ہے۔ جیسے آج بھی پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں نا شبھ اشبھ معلوم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے پاس بھی آتے ہیں بہت سے جنتری دیکھ کر کے، اور کیسے کچھ لوگ قرآن کے پارا کھول کر کے بھی شاید معلوم کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے ہاتھ دکھا کر کے معلوم کرنا کہ قسمت کا حل۔ اور اگر اس پہ وہ تیر نکل آتا تھا جس میں لکھا رہتا تھا کہ لا تفعل مت کرو، تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ اور اگر خالی تیر آتا تھا تو اور چڑھاوا چڑھاتے تھے، اور پھر دوسرا نکلواتے تھے جب تک کہ ڈو یا ڈونٹ ڈو میں سے کوئی نہ کوئی ایک آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے کہ اپنی قسمت، اپنی تقدیر، اپنی زندگی کے فیصلے کسی اور چیز کے ذریعے سے معلوم کرنا۔ وہ تیر کیا بتائیں گے زندگی کے بارے میں جو بیچارے کو خود انسان نے بنایا۔ اچھا، بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو اس طرح سے منحوس، یا فار ایگزامپل اگر بہت سے لوگ ایسا بھی مانتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے، کسی نے پوچھ دیا کہاں جا رہے ہیں، سنا ہے کیا آپ نے؟ تو کیا ہو گیا؟ منحوس ہو گیا، وہ کام بگڑ جائے گا پورے دن کا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی لے کے جاتے ہیں، سامنے سے کتا یا بلی نکل گئے تو کتا یا بلی یا دونوں اگر کراس کر دیا تو وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ قسمت کا، تقدیر کا حال صرف وہ جانتا ہے جس نے قسمت اور تقدیر لکھی ہے۔ کسی انسان یا کسی جانور یا کسی پنڈت یا کسی عالم یا کسی مولوی، کوئی کسی کو پتہ، اس کو ہم اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے بارے میں وہ بیچارہ کیا بتائے گا کہ آپ کی شادی شبھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کا بزنس چلے گا کہ نہیں چلے گا، آپ کا تجارت کامیاب ہوگی، اس کو کچھ پتہ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔